فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ سامعین گرامی، اللہ کی اس کائنات میں اگر سورج نہ ہو، اگر چاند نہ ہو، اگر ستارے نہ ہوں تو یہ دنیا بے نور دنیا بن جائے۔ صرف بے نور ہی نہیں بلکہ اس پوری کائنات پر جو زندگی ہے، نباتات کی، حیوانات کی اور انسانوں کی، وہ ساری زندگی ہی ختم ہو جائے۔ اور اگر زندگی رہتی ہے اور اگر صرف اندھیرا رہتا ہے اور گھپ اندھیرا ہو تو اللہ کی یہ جو دی ہوئی آنکھیں ہیں یہ بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کی بینائی استعمال کرنے کے لیے روشنی کا، نور کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا، نظر آ رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ بھی نور کا نہ ہونا، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آنکھوں کی بینائی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کا بھی ذکر کیا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور وہ لوٹ کر نہیں آنے والے ہیں۔ یعنی سنتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، دیکھتے تو ہیں لیکن ان کی بصیرت نہیں ہے اور وہ چیزوں کو، ان کی حقیقت سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، یعنی رب العالمین نے اپنے آپ کو نور کہا کہ اللہ نور ہے زمین کا اور آسمانوں کا۔ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کہ جس کی آیت نمبر 39 اور 40 آج کے ہمارے اس خطبے کا موضوع ہیں، ان سے پچھلی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، کمشکات ایک طاق، محراب یا جو نیش، یعنی جس میں چراغ جلتا ہے۔ پرانے زمانے کی جو بلڈنگز اور جو نئے زمانے کی جو بلڈنگز ہیں ان میں بھی ایک چھوٹی سی ایک طاق بنا ہوتا ہے کہ جس طاق کے اندر کوئی لائٹ ہے، کوئی روشنی ہے اور وہ روشنی جل رہی ہے۔ مفسرین نے اس محراب یا اس طاق کو اور اس چراغ کو انسانی جو سینہ ہے اس سے مثال دی کہ جو انسان کا سینہ ہے وہ بھی ایک طاق کی طرح ہے، اور اس طاق کے اندر اللہ نے ایک چراغ رکھا ہے اور وہ چراغ انسان کا دل ہے۔ یعنی جو نور رب العالمین نے اپنی ہستی کا نور اس زمین پر بھیجا اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں، تخلیقی صلاحیتیں انسان کو دے کر بھیجیں، تو ہر انسان کے دل میں اس نور کا ایک حصہ ہے
جو کہ اس کے جسم کو، اس کے دماغ کو اور اس کی سوچوں کو منور کرتا ہے. اور یہ ایک چراغ ہے، اور چراغ کی خصوصیت کیا ہے کہ چراغ جب جلتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی روشن کرتا ہے. یعنی اگر کسی بندہ مومن کے دل میں کوئی روشنی ہے تو صرف وہی اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، بلکہ اس کا ماحول اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس روشنی سے، اس نور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر رب العالمین نے قرآن کو بھی نور کہا اور اس کو نور ہدایت کہا، اور ہدایت کو بھی نور کہا کہ یعنی ایک شخص دن کی روشنی میں جا رہا ہے اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے چیزیں دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی گائیڈنس نہیں ہے کہ بھائی آپ نے اس طرف جانا ہے، مشرق میں جانا ہے، مغرب میں جانا ہے، کس شہر میں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے. تو وہ شخص کہاں پہنچے گا؟ کہیں نہ کہیں تو پہنچے گا، لیکن اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا. تو جب اس کے پاس کوئی رہنمائی ہوگی، کوئی کتابچہ ہوگا، کوئی گائیڈنس ہوگی، کوئی جی پی ایس ہوگا، کوئی میپ ہوگا جو اس کو ٹریک کر کے بتا رہا ہے کہ جناب آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور یہاں تک پہنچنا ہے، تو پھر وہ بندہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہا ہے. یہ نور ہے اور یہ ہدایت کی روشنی ہے کہ جس روشنی کے بغیر انسان کی زندگی اسی طرح ہے کہ جس طرح وہ اندھیروں میں رہ رہا ہے. اور ایک اور بات جو روشنی اور اندھیروں کے بارے میں ہے کہ اندھیرا جتنا گہرا ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا، چھوٹی سی روشنی بھی اتنی ہی زیادہ کارآمد ہوگی. جتنا اندھیرا گہرا ہوگا، چھوٹی سی روشنی اتنی زیادہ کارآمد ہوگی. یعنی معاشرے میں اگر برائی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے تو چھوٹی سی نیکی بھی اس معاشرے میں ایک بہت بڑا اثر ڈال سکتی ہے. یہ نور کی اور روشنی کی اور ہدایت کی ایک اور خصوصیت ہے. تو ہمیں اکثر محسوس ہوتا ہے کہ جو پرانا زمانہ تھا وہ بڑا اچھا تھا اور نیا زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اور اگر نیا زمانہ خراب ہے تو پھر روشنی کو جلانے کی اور اس نور کو پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے. کیونکہ جتنی زیادہ خرابی ہے، چھوٹی سی نور، چھوٹی سی ہدایت اور چھوٹی سی روشنی بھی بہت بڑا اثر ڈال سکتی ہے. اور سامعین گرامی، قیامت کے دن یہی جو نور اللہ نے بتایا کہ جو نور بندہ مومن کے دل میں ہے اور پھر اس کے دل سے نکل کر اس کے جو ارد گرد ہے، یہ قیامت کے دن زندگی میں تو یہ ایک سمجھ لیں کہ اخلاق کا اور کردار کا اور ایک روحانی نور ہے جو کہ نظر شاید نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن یہی نور ایک مادی نور، یعنی وہ روشنی جو دکھتی ہے، نظر آتی ہے، اس میں تبدیل ہو جائے گا. اور قیامت کے دن کے جس دن گھپ اندھیرا ہوگا اور کسی کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہوگی، ہر فرد اکیلا اکیلا ہوگا، تو وہ لوگ جو کہ اس دنیا میں اچھے اعمال کر کے اس نور کو لے گئے ہیں، تو رب العالمین کہتے ہیں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ قیامت کے دن یہی ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور ان کے داہنے ہاتھ میں بھی یہ نور نکل رہا ہوگا. کہ جیسے گاڑی تیزی سے جا رہی ہے تو جتنی گاڑی تیزی سے جا رہی ہے، گاڑی کی ہیڈ لائٹس اتنی ہی تیز ہونی چاہیے، اتنی ہی اس کی بیمز، LED اور جو بھی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اتنی ہی زیادہ تیز ہونی چاہیے تاکہ وہ دور تک دیکھ سکے. تو اس کے آگے بھی روشنی ہے اور پھر وبایمانہم، اس کی داہنے ہاتھ میں بھی روشنی ہے. جو سامنے کی روشنی ہے وہ روشنی کہ جو اس کا ایمان
کا نور جو اللہ نے اسے دیا اور اس کو لے کر چل رہا ہے، اور داہنے ہاتھ کی روشنی میں مفسرین کہتے ہیں یہ وہ روشنی ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں اچھے اعمال اور نیک کام کرتا رہا، اس روشنی کو وہ لے کر چل رہا ہے اور اس سے وہ اپنا راستہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ جو کام دنیا میں کیے، اچھے اور نیک کام کیے، تو یہ روشنی تھی۔ دنیا میں پیار دیتا رہا، خلوص دیتا رہا، محبت دیتا رہا اور اچھے چند بول بھی بولتا رہا، تو قیامت کے دن اس کے داہنے ہاتھ میں یہی ایک سمجھ لیں ایک بہت بڑی ایک سرچ لائٹ ہے، ٹارچ ہے، کہ جو بندہ مومن کے ہاتھ میں ہے، ایک اس کے سینے سے نکل رہی ہے اور ایک اس کے داہنے ہاتھ میں ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کے دن مومنین کے پاس روشنی ہوگی، یہ سب کے لیے برابر نہیں ہوگی، کسی کے پاس کم ہوگی، کسی کے پاس زیادہ ہوگی، کسی کے پاس صرف اتنی کم ہوگی کہ وہ اپنے آگے کا تھوڑا سا راستہ دیکھ سکتا ہے، اور کسی کے پاس اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک دیکھ سکتا ہے۔ یعنی یہ روشنی اس کے اعمال، وہ کام جو دنیا میں نیک کام کرتا رہا، اس کے تناسب سے یہ روشنی ہوگی۔ جتنی زیادہ بیٹری چارج کی ہوئی ہے، اتنی زیادہ طاقت کی روشنی اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور پھر اس روشنی کے بارے میں سورہ نور کی ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کی جو چمک ہے اور دنیا میں جو بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ تمہیں بہت خوبصورتی سے دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ وہ لوگ جو دنیا میں انکار کرتے رہے، کفر کے راستے پر چلتے رہے، سرکشی کے راستے پر چلتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں اس شخص کی کہ وہ دن کو چل رہا ہے سخت دھوپ میں، ہر چیز روشن ہے، ہر چیز وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے بڑی خوبصورتی سے اور صفائی سے اس کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی حالت ایسی ہے، اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ وہ کھلی آنکھوں سے ایک سراب دیکھ رہا ہے، اور سراب دیکھ رہا ہے کہ جب بندہ صحرا میں جاتا ہے اور بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے اور دھوپ چمک رہی ہے اور دور دور تک صحرا میں کوئی اوٹ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، تو پھر جہاں پر لگتا ہے کہ صحرا اور سورج مل رہے ہیں، تو وہاں پر سورج کی جو لہریں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پانی کا گمان ہو رہا ہے، جیسے زمین بڑی زرخیز ہے اور گیلی ہے۔ اور یہ مشاہدہ کبھی جون کے مہینے میں، جولائی کے مہینے میں آپ کسی سڑک پر جا رہے ہیں، ہائی وے پر، اور آگے کوئی گاڑی نہیں ہے، تو آپ کو دور لگتا ہے کہ سڑک گیلی ہے۔ سڑک گیلی نہیں ہوتی، سڑک بڑی گرم ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ سراب ہے، یہ ایک آنکھوں کی ایلیوژن ہے جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، اور وہاں پر حقیقت میں پانی نہیں ہوتا۔ حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، اور پھر وہ پیاسا ہے، پانی کے لیے چل رہا ہے، اور جب وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اسے لگتا ہے کہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اور وہاں پر وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اور اس کا رب اسے کہتا ہے کہ اب آ جاؤ، اور میں تمہارا جو حساب کتاب ہے، جو تم دنیا میں اعمال کرتے رہے، میں اس اعمال کو ان کا بدلہ دے دوں گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب کرنے میں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے میں کسی بھی طرح کی دیر نہیں لگاتے۔ سامعین گرامی، یہاں پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں اس شخص کی کہ جس کی بینائی بھی ٹھیک ہے،
جس کی عقل اپنی دانست میں صحیح ہے اور وہ جا رہا ہے، دن کی روشنی میں چل رہا ہے، لیکن اور وہ پانی کی تلاش میں چل رہا ہے، لیکن اور اسے دور سے پانی دکھتا بھی ہے، نظر بھی آتا ہے، اور جب اس پانی تک پہنچتا ہے تو وہ سراب ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ در حقیقت وہاں پر کوئی پانی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اور یہ ہم دنیا میں اکثر بہت ساری چیزوں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس دنیا کی چمک دمک، بہت سارے لوگوں کے گفتار اور سٹائل اور بہت ساری چیزوں سے ہم اکثر دھوکہ کھاتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بالکل صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں کیوں لگتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، کہ اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر کہہ رہے ہیں کہ شیطان ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھا رہا ہے کہ یعنی تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ بالکل صحیح کر رہے ہو، اور یہی کام تم اور زور اور شور سے کرتے رہو، اور یہ جو کچھ لوگ تمہیں صحیح راستے کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کے بارے میں اپنی آنکھیں اور کان بند کر لو اور چلتے رہو، یہی تمہارا راستہ ہے۔ در حقیقت وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے، وہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے، وہ ایک سراب اور ایک دھوکے کا راستہ ہوتا ہے، اور وہ انسان کو اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے، اور آخرت کی دنیا میں بھی انسان اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑا جلد چکا دیتے ہیں۔ اور یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں آج کل ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں کہ کچھ چینلز ہیں جو صرف حزب اقتدار کا جو بیانیہ ہے وہی بیان کرتے رہتے ہیں، کہ جیسے وہ حکومتی ترجمان ہیں انہی کے چینل، اور کچھ چینل جو ہیں وہ حزب اختلاف کے چینل ہیں اور انہی کے ہی قصیدے بیان کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اصل تو میڈیا وہ ہے جو آپ کو تصویروں کے دو بلکہ تینوں یا چاروں وہ رخ دکھائے جو رخ ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ دکھاتا کیا ہے؟ وہ یہ دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی جو میری پریفرنس ہے وہی مجھے دکھاتا ہے۔ اور پھر جو سوشل میڈیا ہے آج کا، یہ بھی ایگزیکٹلی یہی کام کرتا ہے، بڑی خوبصورتی سے کرتا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے کرتا ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور یہ جو پورا سوشل میڈیا یہ انسان کی ہماری ہر عادات کو، ہر پسند اور ناپسند کو ٹریک کرتا ہے، اور پھر اس پسند کے مطابق ہی ہمیں چیزیں دکھاتا ہے۔ تو تصویر کا صرف ایک ہی رخ نظر آ رہا ہے اور دوسرا رخ نظر ہی نہیں آ رہا۔ پھر میں ان لوگوں کے کمپنی میں بیٹھنا زیادہ پسند کروں گا جو میرے خیالات کی تائید کریں گے، چاہے وہ میرے خیالات غلطی ہوں۔ اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میں اور جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح راستے پر چل رہے ہیں، اور جو دوسری طرف کا جو پہلو ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا اور ہم وہاں سے اندھے ہو گئے۔ تو یہ جو فری سپیچ ہے، فریڈم آف سپیچ، اس کے ہونے کے باوجود یہ جو شیطان کا یہ جو ہتھیار ہے یہ اتنی خوبصورتی سے ہم پر اثر کرتا ہے، اور ہم اکثر اس کا خود بھی شکار ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے شکار سے نکلنے کا ہمیں راستہ نظر ہی نہیں آتا، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم پیاسے ہیں اور یہ ہمیں پانی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ در حقیقت وہ ہمیں ایک دھوکے کی طرف، سراب کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اور سامعین گرامی، دوسری مثال اللہ نے اگلی آیت میں دی۔ پہلی مثال روشنی کی، سورج کی روشنی کی دی، اور دوسری مثال اندھیرے کی دے رہے ہیں۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ دوسری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص گھپ اندھیرے میں کسی سمندر میں ہے، اور وہ سمندر میں یا تیر رہا ہے یا ڈوب رہا ہے، اور ایک موج ہے، پھر اس موج کے اوپر ایک دوسری لہر اس کے اوپر آتی ہے، اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں جا رہا ہے، اور اگر وہ کبھی سمندر کی تہ پر آتا بھی ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر سحاب
یعنی ایک بہت گہرا بادل ہے اور اس بادل کے اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور وہ اندھیرا اتنا گہرا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ جب اتنا گہرا اندھیرا ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ سامنے رکھتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے. یعنی اتنا گہرا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی ہی نہیں دے رہا. اس اندھیرے میں وہ جا رہا ہے، اور وہ اندھیرے میں، اتنے گہرے اندھیرے میں اسے یوں محسوس ہو رہا ہے، یعنی اندھیرا پریکٹیکلی اتنا گہرا نہیں ہے، اس گہرے اندھیرے میں اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا کہ میرا ہاتھ کس پوزیشن میں ہے. اور وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص سے نور کو لے جائیں تو پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں، اس کے لیے کوئی روشنی اور کوئی بھی ہدایت نہیں. تو سامعین گرامی، یہ جو دوسری مثال ہے یہ پہلی مثال کا بالکل برعکس اپوزٹ مثال اللہ نے دی کہ اندر بھی روشنی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے، اعمال کی روشنی بھی نہیں ہے، اور پانی میں، گہرے پانی میں، اور یوں ہی لگ رہا ہے کہ جلدی ڈوب جاؤں گا اور ختم ہو جاؤں گا، اور اللہ جس کے لیے نور لے جائیں تو اس کے لیے کوئی نور نہیں. لیکن سامعین گرامی، ان دو مایوسیوں کی صورتوں میں بھی، ان مثالوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے ایک بہت بڑی امید کی کرن رکھی، اور وہ امید کی کرن اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. یہاں پر یکد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ جب وہ ہاتھ نکالتا ہے تو اسے لگتا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ نہ سکے. حقیقت میں وہ دیکھ سکتا ہے، اسے محسوس ہو رہا ہے، وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا. یہ اللہ نے نہیں کہا کہ لم یراہا، کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لم یکد یراہا، اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا. تو اسی لیے سامعین گرامی، سمندر کی تہہ میں بھی چلے جائیں تو روشنی کی کچھ کرنیں وہاں پر بھی ملتی ہیں. سمندر کی تہہ میں بھی جو مخلوق رہتی ہے انہیں بھی اللہ تعالیٰ آکسیجن دیتے ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں، وہ کھول کر اپنا راستہ دیکھتی ہیں. یعنی جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں اور ہمیں یوں محسوس ہو کہ بہتری کی اور بھلائی کی اور اچھائی کی ایک امید کی کرن بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہاں پر بھی یہ تمہیں محسوس ہو رہا ہے. اللہ کی دنیا میں امید کی کرنیں بہت ہیں. ہم اللہ سے مایوس ہو سکتے ہیں، رب العالمین ہم سے مایوس نہیں ہو رہے. ہم اللہ سے مایوس ہوتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، رب العالمین اپنے بندے سے مایوس نہیں ہوتے. اور سامعین گرامی، یہی ایک چھوٹی سی امید کی ایک کرن ہے جو بندے کو دوبارہ اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے. اور یہ ضمیر میں اٹھنے والی چھوٹی سی خلش کہ جو کسی بھی غلط کام کرنے پر میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا خیال اٹھتا ہے کہ یہ میں کام غلط کر رہا ہوں، یہ کسی کا دل دکھا رہا ہوں، کسی کا حق مار رہا ہوں، کوئی کام ناجائز کر رہا ہوں، یہ چھوٹی سی خلش کبھی اٹھتی ہے. لیکن پھر جو شیطان ہے اس کی جو بہت بڑی طاقت ہے وہ اس سوچ کو دبا دیتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں، تم صحیح کر رہے ہو، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تم صحیح راستے پر چل رہے ہو. اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو صحیح راستے پر چل رہا ہوں، در حقیقت وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے. اور پھر جب وہ اس راستے پر چلتا رہتا ہے اور پھر جب وہ آہستہ آہستہ یہ جو چھوٹی سی خلش، یہ چھوٹی سی نیکی، چھوٹی سی سوچ، چھوٹی سی امید کی کرن جب دم توڑ جاتی ہے تو پھر
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا دل پتھر بن جاتا ہے. اور پھر وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور، پھر اللہ تعالیٰ اس کے نور کو لے جاتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت دے نہیں سکتی. سامعین گرامی، یہ جو چھوٹی سی نیکی اور یہ جو چھوٹی سی امید کی اور یہ جو نور کی ایک کرن ہے، اسے زندہ رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور اسی سے مردہ دل دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، اور کمزور ایمان، کمزور تقوی دوبارہ طاقتور ایمان اور طاقتور تقوی ہو سکتا ہے. آپ موبائل فون کی بیٹری کو نکال لیں اور اسے الگ رکھ دیں، اور بالکل جب وہ ڈسچارج کے قریب ہے، 0% پہ آ گئی ہے، اسے نکالیں اور اسے فون سے باہر رکھ دیں. کچھ دنوں بعد وہ بیٹری ختم ہو جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گی. اس بیٹری میں چارجنگ کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. یہ جو ہماری ڈیوائسز ہیں، جب یہ بیٹریاں بالکل اپنے 10% لیول پہ آ جاتی ہیں تو یہ اس کو ہمیں 0 دکھاتے ہیں کہ بیٹری ختم ہو گئی ہے. در حقیقت وہ بیٹری ختم نہیں ہوئی ہوتی، اس بیٹری میں جان ہوتی ہے تھوڑی سی. اس بیٹری میں جان ہوتی ہے تو وہ بیٹری ریوائیو ہوتی ہے. اگر وہ بیٹری ڈیڈ ہو جائے، وہ بیٹری ریوائیو نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ آپ کو کوئی بھی جو ٹیکنیکل آدمی ہے وہ یہی بتائے گا. اور اگر آپ بیٹری کو ڈسچارج ہونے سے پہلے اس کو دوبارہ چارج کر لیں تو بیٹری کی جو زندگی ہے وہ بڑی لمبی ہو سکتی ہے. انسان کا ایمان اور تقوی بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سے مایوس نہیں ہوتے. اور اگر بندہ اچھے کام کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی نور ہے، اس کے باہر بھی نور ہے، اور اسی کے نور سے ماحول بھی روشن ہے، ماحول بھی پاکیزہ ہے. اس کی روشنی اسے بھی مل رہی ہے، دوسروں کو بھی مل رہی ہے. اس کی زبان بھی روشن ہے، اس کا ہاتھ بھی روشن ہے، اس کا دماغ بھی روشن ہے، اس کا دل بھی روشن ہے، اس کی زندگی بھی روشن ہے، کیونکہ اس کی زندگی ہدایت پر چل رہی ہے. اور اگر وہ کبھی اندھیرے میں بھی جائے گا تو اس کا جو نیویگیشن سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے. اس کی رفتار آہستہ ہو سکتی ہے، وہ کبھی دھوکہ کھا کر دائیں بائیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچے گا. سامعین گرامی، بندہ مومن کی زندگی اسی ایک شمع کی طرح ہے. اور پھر جب شمع کی بات کریں تو پھر ہم سوچیں گے کہ ایک چھوٹی سی شمع کیا کر سکتی ہے. لیکن سامعین گرامی، ایک چھوٹی سی شمع وہ کام کر سکتی ہے کہ جو بہت بڑا سورج نہیں کر سکتا. چھوٹی سی شمع اس وقت روشنی دیتی ہے جب سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے. جب سورج ڈوب چکا ہوتا ہے تو چھوٹی سی شمع اجالا دیتی ہے، روشنی دیتی ہے، خود جلتی ہے لیکن پورے ماحول کو روشن کرتی ہے. اور جتنے اندھیرے گہرے ہوں گے تو جب چراغ اندھیروں کے درمیان ہوں گے تو وہی اجالے کا بھی امتحان ہوں گے کہ جتنا گہرا اندھیرا ہے چھوٹی سی روشنی اتنا ہی زیادہ اجالا کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس نور کو اور اس قرآن کو، اسی نور کو دوبارہ لے کر آگے چلنے کی ضرورت ہے. شمع کو جلانے کی ضرورت ہے، چراغ جلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ چراغ خود نہیں جلتا، چراغ جلایا جاتا ہے. جو یہ کہوں تو قسمت پہ حرف آتا ہے، جو یہ کہوں تو قسمت پہ حرف آتا ہے. چراغ جلتا نہیں، جلایا جاتا ہے. یہ جانتا ہے کہ بجلی جلا کے چھوڑے گی، یہ جانتا ہے کہ بجلی جلا کے چھوڑے گی، بنانے والا مگر آشیاں بناتا ہے. زندگی جہد مسلسل کا نام ہے یارو، زندگی جہد مسلسل کا نام ہے یارو. نصیب خود نہیں بنتا، بنایا جاتا ہے. سامعین گرامی، بندہ مومن اللہ کے دیے ہوئے اس نور سے اپنی قسمت کو اور اپنے نصیب کو خود بناتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سرابوں سے اور بڑے بڑے خوبصورت دھوکوں سے جو کہ آج کل پھیلے ہوئے ہیں ہر طرف، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جو ہمارے اندر کا دلوں کا ایک نور ہے، اس نور کو زندہ رکھنے اور اس نور کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں امید کو اور اللہ کی رحمت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں
اندھیروں کو کوسنے کی بجائے خود اجالا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔